رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا علیم یا حفیظ یا قوی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ مبادیات علم خطابت، اس علم کا نام دعوت و تبلیغ بھی لکھ سکتے ہیں، علم خطابت بھی۔ اس کی مبادیات یعنی ابتدائی باتیں، مبادیات علم خطابت۔ آپ مدارس میں پڑھتے ہیں کہ جب بھی کوئی علم شروع کریں، صرف شروع کریں، نحو شروع کریں، منطق شروع کریں، فلسفہ شروع کریں، فقہ شروع کریں، تو مبادیات پڑھائی جاتی ہیں، اس علم کی ابتدائی چیزیں۔ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس علم کا نام کیا ہے، دوسرا اس کی غرض و غایت کیا ہے، تیسرا اس علم کا موضوع کیا ہے کہ کس پر یہ بات ہوگی، اور چوتھا اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو میں ابتدا میں یہ 4 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نام، اس علم کا نام دعوت و تبلیغ اور فن خطابت ہے۔ یہ دونوں نام اس کے ہیں، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، خطابت بھی ہے۔ دعوت کا معنی بلانا اور تبلیغ کا معنی پہنچانا۔ دعوت کا معنی بلانا اور تبلیغ کا معنی دوسروں تک اپنی بات پہنچانا۔ دعوت کا لفظ دعا سے ہے، اور دعا کا معنی پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا۔ تو دعوت میں کسی کو جب پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو یہ دعوت ہے، اور جب آپ وہاں جا کر انہیں بتاتے ہیں تو یہ تبلیغ ہے۔ تو یہ ہمارے تبلیغ والے بھی دونوں کام کرتے ہیں، گشت کر کے دعوت دیتے ہیں، جب جمع ہو جائیں تو بیان کرتے ہیں، تو وہ تبلیغ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو اجتماعات کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دعوت ہے، جب وہ آ جائیں اور پھر آپ کے علماء ان کو بیان کرتے ہیں تو یہ تبلیغ ہے۔ تو دعوت و تبلیغ، دعوت کا معنی بلانا اور تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا۔ شریعت کی اصطلاح میں دعوت الی الخیر کو دعوت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچانا، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کا میں نے بتا دیا کہ دعوت سے مراد شریعت کی اصطلاح میں خیر کی دعوت ہے، شر کی نہیں، اور تبلیغ سے مراد اللہ کے احکام بندوں تک پہنچانا، ہر چیز پہنچانا بھی تبلیغ نہیں ہے۔ اب میں کچھ الفاظ لکھوا رہا ہوں جو دعوت و تبلیغ کے مترادف الفاظ ہیں، مترادف الفاظ یعنی اس سے ملتے جلتے، جن کو الفاظوں کو ادا کیا جائے تو مفہوم ایک ہی ہے۔ ان میں پہلا ایک لفظ ہے تقریر، تقریر، تقریر کرنا، یہ بھی دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے۔ دوسرا لفظ ہے بیان، تیسرا لفظ ہے تذکیر، تا زال کاف یا را، تذکیر۔ چوتھا لفظ ہے تلقین، تلقین، تلقین قاف 2 نقطوں کے ساتھ۔ لقنوا موتاکم بالشہادہ، مردے کا روح نکل رہی ہو تو اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو، اس کو کہتے ہیں۔ وعظ، یہ بھی اسی کا ایک لفظ ہے۔ خطاب، کتنے لفظ ہو گئے ہیں؟ 6، ماشاءاللہ۔ دعوت و تبلیغ تو آ گئی تھی نا، تو اب اس کے ساتھ ساتھ یہ 6 الفاظ میں نے اور لکھوا دیے۔ اب ہر ایک کا لفظی معنی بھی لکھیں، لغوی معنی بھی لکھیں، یا اصطلاحی معنی لکھیں۔
تقریر قرار سے ہے، قرار پکڑنا، یعنی ایک بات کو بار بار دہراؤ، رٹا لگاؤ، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ ہمارے جو مولوی تقریریں کرتے ہیں نا، ایک تقریر شروع کی پشاور سے اور کراچی کے تک ایک ہی چلتی ہے سارا سال، وہ تقریر ہوتی ہے، خطاب نہیں ہوتا۔ تو تقریر قرار پکڑنا، ایسی گفتگو، اصطلاحی معنی ایسی گفتگو جو سامعین کے دلوں میں قرار پکڑے، اسے تقریر کہتے ہیں۔ جو سامعین کے دلوں میں قرار پکڑے اسے تقریر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تقریریں نہیں ہوتی کہ دل میں بات بیٹھے، ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ میری سن لیں، ان کو سمجھ آئے نہ آئے، یہ کوئی تقریر نہیں۔ میں 20 شعر سنا دوں، میں بڑے جذبات دکھا دوں، میں اوپر نیچے ہو جاؤں، ان کو پتہ چل جائے کہ میں کچھ ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تقریر تب ہے کہ آپ کی زبان سے لفظ نکلیں، اگلے کے دل میں بیٹھیں، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یہ ہے تقریر۔ دوسرا لفظ میں نے آپ کو بتایا ہے بیان، ھذا بیان للناس، قرآن میں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا لفظ ہے۔ لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، بین سے، کسی چیز کو کھولنا، اس کو بیان کہتے ہیں۔ اس لیے تبلیغ والے اپنی گفتگو کو بیان کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک بات کو کھولتے ہیں، بولتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اب وہ اتنا بیان کرتے ہیں کہ ہر وقت ہی اسی کا بیان ہو رہا ہے، یہ بیان ہے۔ بیان کا معنی ہے ظاہر کرنا، کھولنا۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ سامعین کے سامنے اب ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا، کہ جو آپ کے دل میں ہے یہ آپ کے سامعین تک بات پہنچ جائے، اس کو بیان کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، یہ بیان کا میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ سامعین کے سامنے اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا۔ تیسرا لفظ میں نے لکھوایا تھا تذکیر۔ لغوی معنی ہے یاد دلانا یا یاد کرنا، یاد دلانا یا یاد کرنا، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اس کا ہے کہ اللہ کے بندوں کو مختلف طریقوں سے اللہ کی یاد دلانا، یعنی ہر بات یاد دلانا وہ دین نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتوں یا اللہ کی باتیں یاد دلانا، یہ اصطلاحی ترجمہ ہے۔ اللہ کے بندوں کو مختلف طریقوں سے اللہ کی طرف بلانا، یاد دلانا، اس کو تذکیر کہتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، یہ شاید آج کل مدارس میں پڑھاتے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تفسیر میں پڑھاتے ہیں؟ اچھا جی، جلالین کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے حضرت درخواستی سے دورہ تفسیر میں پڑھی تھی۔ تو اس کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تذکیر کی 3 قسمیں لکھی ہیں، وہ لکھیں۔ امام شاہ ولی اللہ نے تذکیر کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ تذکیر بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ، ایام یوم کی جمع نہیں، تذکیر بایام اللہ لکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے واقعات بیان کر کے اللہ کو یاد کرنا، جیسے قرآن مجید میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم تبع، قوم موسیٰ، مختلف نبیوں کے قوموں کے واقعات سے کہ انہوں نے اللہ کی مانی، رب نے یہ نعمتیں کی، نہیں مانا، یہ عذاب آیا، فلاں قوم پر یہ عذاب آیا، انہوں نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے ان کو یہ سزا دی، انہوں نے جناب شرک کیا، اللہ نے یہ سزا دی۔ اس تذکرے کو تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔
تبلیغ والے اس پر زیادہ زور دیتے ہیں اپنے بیانوں میں، وہ مختلف نبیوں کے واقعات بیان کر کے ان کے حالات بتاتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تذکیر بایام اللہ۔ دوسرا ہے تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، آلاء اللہ نعمت، آلاء اللہ کا معنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ کی یاد دلانا۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ کی یاد کرنا، اس کو آپ سمجھیں۔ جیسے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، یہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجری، یہ ساری اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا انزل من السماء والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنا اس کی نعمتوں کو یاد کر کے، اس نے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، بولنے کو زبان دیے ہیں، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، چلنے کو پاؤں دیے ہیں، سوچنے کو دل دماغ دیا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس طریقے سے بھی اللہ کو یاد کیا جائے، یہ ہوتا ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ یہ بھی تقریر کی ایک قسم ہے، دعوت کی ایک قسم ہے، تبلیغ کی ایک قسم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جو بات نہ آئے سمجھ بے شک پوچھیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تیسرا تذکیر بعث بعد الموت، تذکیر بعث بعد الموت۔ بعث بعد الموت کا معنی ہے مرنے کے بعد جب ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، جس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، اس کے تذکرے سے اللہ کو یاد کرنا۔ دنیا کی زندگی گزر گئی، ہم نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، قبر میں جانا ہے، زندگی ملے گی، سوال جواب ہوں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے، میزان ہوگا، حشر ہوگا، پلسرات ہوگی، میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا بدلہ جنت ملے گی، برائی کرو گے تو جہنم ملے گی۔ یہ آخرت کے تذکرے، قرآن سب سے زیادہ آخرت سے بھرا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں تذکیر بعث بعد الموت۔ چوتھا لفظ آپ کو کیا لکھوایا تھا؟ تلقین۔ تلقین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو آپ اس کے سامنے کسی چیز کا ذکر کریں، حکم نہ دیں، اتنا ذکر کریں کہ اس کی زبان پر وہ بات جاری ہو جائے، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کوئی چیز جب یاد کرائی جاتی ہے نا، مثلا اس کے سامنے آپ ایسے کرتے ہیں اللہ 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 اللہ، اب وہ بچہ خود کہنا شروع ہو جائے گا اللہ اللہ اللہ، نقل کرے گا، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا آخری وقت ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر کلمے کو پڑھا کرو تاکہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے، اس کو حکم نہ دو پڑھ، وہ تو تکلیف میں ہے، ایسا نہ ہو کہ انکار کر دے تو کہیں اس کی موت جہنم جو ہے وہ کفر پر نہ آ جائے۔ تو یہ بھی ایک واعظ کا طریقہ ہے کہ آپ اس بات کو دہرائیں۔ یہ ہمارے جو آل اللہ یا مشائخ یہ جو مجالس سے ذکر لگاتے ہیں نا، بھئی ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں یہی ہے کہ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، خود بھی پڑھیں گے، آپ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ خود ذکر کریں گے، آپ نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، اب وہ کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو تلقین کہا جاتا ہے۔ یعنی خود وہ عمل اتنا کرو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کرنا شروع ہو جائیں۔ پانچواں لفظ تھا واعظ، اس کا معنی ہے نصیحت کرنا۔ خواہ وہ نیکی کے کام کی نصیحت ہو یا برائی سے روکنے کی نصیحت ہو، وہ واعظ ہی ہے۔
فذکر انما انت مذکر، یہ نصیحت کا لفظ قرآن میں اپنا نہ واز کا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں واز کر رہا ہے. تو یہ واز کا بھی قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے، واز. چھٹا لفظ آپ کو لکھوایا تھا خطاب. کیا لکھوایا تھا جی؟ خطاب. لفظی ترجمہ تو ہے اس کا متوجہ کرنا، مائل کرنا، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا. خطبے سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے. کون سا بلا؟ خطبہ. خطبہ، خطبہ، خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ نکاح کا پیغام دینا. تو وہ بھی یوں نہیں ہوتا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس میں بندے کو مائل کیا جاتا ہے، ایسی باتیں کرو کہ وہ سمجھ جائے کہ یہ کہنا چاہتا ہے. خطبے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ امام جب خطبہ دیتا ہے تو وہ ایسے مسائل سمجھاتا ہے کہ لوگوں کو خود پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر سود کے خلاف گفتگو کر رہا ہے. تو آدمی کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ مجھے یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ سود نہ کھایا کرو، رشوت نہ لیا کرو، یہ جرم نہ کیا کرو. شریعت کی اصطلاح میں عام طور پر چند چیزوں پر خطبے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک تو جمعہ کے بیان پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لفظ خطبہ چلا آ رہا ہے. خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل رمضان کے شروع میں ایک حدیث ہے بڑی لمبی تفصیلی، جس میں حضور نے شعبان کی آخری رات ایک خطبہ دیا کہ کل سے اللہ تم پر ایک مہینے کو لا رہے ہیں. قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارکہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر اولہ رحمۃ اوسطہ مغفرۃ آخرہ عتق من النار. بڑی لمبی حدیث ہے، تقریباً پورے صفحے کی ہے. تو اس میں خطبے کا لفظ ہے. پھر سلمان فارسی کہتے ہیں حضور نے ہمیں خطبہ دیا. تو ایک تو خطبے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو جمعہ سے پہلے ہو. دوسرا عیدین کے بعد، وہ بھی خطبہ ہوتا ہے. اس کو واعظ، تقریر، نصیحت نہیں کہیں گے، اس کے لیے عربی اصطلاح حضور کے زمانے سے خطبے کی چلی آ رہی ہے. تیسرا نکاح کے وقت جو عربی کلمات پڑھے جاتے ہیں اس کے لیے بھی خطبے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جمعہ سے پہلے، عیدین کے بعد، نکاح کے وقت. پھر کچھ خطبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص موقعوں پر بھی ہیں، جیسے حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، بدر میں خطبہ ہے، صلح حدیبیہ میں خطبہ ہے. یہ حضور کے خطبات ہیں بہت سارے، تو اس کو بھی خطبہ کہا جاتا ہے. خطبے میں سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. یہ تو مترادف الفاظ تھے، ان کا معنی اور مطلب میں نے سمجھایا. اب اس کی غرض و غایت لکھیں. غرض و غایت یعنی یہ علم کیوں پڑھ رہے ہیں یا اس کی ضرورت کیا ہے. ضرورت اس کی یہ ہے کہ انسان راہ ہدایت پر آ جائے، دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچ جائے. انسان راہ راست پر آئے، دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچ جائے. یہ ہے اصل دعوت و تبلیغ کی غرض و غایت. تیسری چیز، اس علم کا موضوع دو چیزیں ہیں. انسان اور قرآن. اس دعوت و تبلیغ کا موضوع دو چیزیں ہیں، انسان اور قرآن. یعنی قرآن کی روشنی میں
انسان کی ہدایت کی باتیں، یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ انسان کی ہدایت کی باتیں، قرآن کی روشنی میں انسان کی ہدایت کی باتیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سارا علم آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ کے رحمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ آپ کو علم قرآن عطا کیا ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے، پھر آگے اس کو اس کا موضوع بتایا کہ علمہ البیان، کہ آپ نے وہی قرآن اور انسانیت کو قرآن سمجھانے کا بیان کرنا ہے۔ یہ ہے وہ علم جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ چوتھی چیز، افادیت علم، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں انسان رہنمائی کا محتاج ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کوئی آدمی مجھے کوئی راستہ دکھائے، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تجارت کرنا چاہتے ہو، کاروبار کرنا چاہتے ہو، کوئی کام کرنا چاہتے ہو، کوئی مکان بنانا چاہتے ہو، کوئی مسجد بنانا چاہتے ہو، کوئی سیکھنا چاہتے ہو۔ دنیا کا ہر عمل سیکھنے کے لیے آدمی کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو اصول وضع فرمائے ہیں، ان کو سکھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ جو اصول اللہ نے بیان کیے ہیں وہ سمجھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب یہ فریضہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب یہ فریضہ امت کے علماء کے ذمے ہے۔ عام آدمی کو واعظ کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ بات جو اسے یاد ہو وہ دوسرے کو بتا دے، لیکن اس پر اپنی طرف سے کوئی واعظ نہ کرے جب تک اس کے پاس اس کا علم نہ ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کسی کو خلافت نہیں دیتے تھے جب تک اس کے پاس علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، اصول تفسیر اور اصول حدیث کا وہ معتبر عالم نہ ہوتا۔ ہمارے ہاں تو 10 دن بیٹھو تو 12ویں دن پیر صاحب ویسے ہی خلافت دے دیتے ہیں، بھئی چلو یہ میرا اچھا مرید ہے، اس کی وجہ سے ہماری خلافت چمکے گی۔ یوں نہیں، ہمارے مشائخ نے عمریں بھی گزاری ہیں۔ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ، بھرچونڈی ایک خانقاہ ہے یہاں سے سندھ کی طرف، آپ سندھ کے نا یہ جانتے ہیں، یہ ڈہرکی کے ساتھ، میں وہاں جاتا رہتا ہوں، کئی دفعہ گیا ہوں۔ وہاں ایک بزرگ تھے حافظ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے جد امجد تھے، یعنی دین پور شریف والے بزرگوں کے مرشد تھے۔ یہ 2 بزرگ تھے، حضرت امروٹی اور حضرت دین پوری، یہ ایک دوسرے کو آپس میں بھائی کہتے تھے۔ ہماری سرائکی میں بھی اور سندھی میں بھی ادا کہتے ہیں، آپ بھی ادا کہتے ہیں؟ اچھا، یعنی بھائی۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایک کمرے میں یہ لوگ 32 سال رہے اپنے شیخ کے پاس۔ ایک جوتی تھی، وہ پہن کے جاتے تھے، وضو کر کے آتے تھے، پھر یہ پہن کے جاتے تھے، وضو کر کے آتے تھے۔ حضرت لاہوری نے ان دونوں بزرگوں کے پاس، حضرت امروٹی اور حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری کے پاس 22 سال مسلسل رہے ہیں۔ پھر جا کے کہیں انہوں نے انہیں خرقہ خلافت عطا کیا، حالانکہ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں سے تھے، دیوبند کے فاضل تھے، یعنی ظاہری سارے علوم کے باوجود ان آل اللہ کی جوتیوں میں بیٹھنے بغیر کسی چیز کا فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ طرز سیکھا جائے جو طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے صدقے سے یہ کام اب امت کے علماء